السلام علیکم. تمام ساتھی اور اسلامی بہنیں جو یہاں موجود ہیں اور جن تک ہماری آواز جا رہی ہے، الحمدللہ یہ جناب جس بات پہ بولنے کے لیے بتانا چاہ رہے تھے آپ کو، یہ بڑا مسئلہ ہے. تمام دنیا میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، بڑے انداز الگ الگ کر کے. سب میں پہلے آپ سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ لوگوں کے دماغوں پہ، دلوں میں ایک بات چھائی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی طریقے سے بیمار ہو تو وہ صرف دواخانے کی اور ڈاکٹروں کی مدد لیتا ہے. اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ سرے سے نکار دیا کہ جادو سحر کیا ہے. تو میں سحر کی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو. سحر لغوی اعتبار سے جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی سحر عربی زبان میں بولا جاتا ہے جادو کو. سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا خر حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے. بخاری شریف کی، مسلم شریف، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حوالے ہیں. سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. یعنی جو چیز آپ کو دکھائی جاتی، جو اوریجنل، جو اصلی حال میں ہے، اس کو ہٹا کے اس کا بگاڑ بتانا، اس کو سحر جادو کہا جاتا. ابن عائشہ سے مروی ہے، عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے. سحر یہ ہے کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیران ہو کر بہہ جائے. یعنی جادو کے جو سحر کے طریقے ہیں اس میں ایک بات یہ ہو گئی کہ ایک تندرستی کو بیماری میں بدل دیتے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایک بدشکل کو بھی خوبصورت بنا کے دکھا دیتے. یعنی یہ دونوں باتوں سے یہ ہو گیا کہ جادو ہوتا ہے اور جادو میں بیماری آ سکتی ہے، اور وہ بیماری ڈاکٹر کی بھی ہو سکتی اور کسی کے کرائے ہوئے کرتوت کی بھی ہو سکتی. امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں شریعت کے عرف میں سحر، جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کے اصلی حقیقت سے ہٹا کر پیش کرنا. تو جادو میں ایک ہی کام ہوتا ہے، آدمی بیمار نہیں ہوتا، اس کو بیمار بتایا جاتا ہے. آدمی کمزور نہیں ہوتا، کمزور کر دیا جاتا ہے. جادو ایسے گروہ اور ایسے دم، درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر اسے عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے، جس پر جادو کرنا مقصد ہو. اور تین باتیں صاف ہو گئی. یہ جادو جو چیز ہے بدن پہ بھی کیا جاتا ہے، ہاتھ پیر گرا دیے جائے یا درد کر دیا جائے، دل میں دل کا درد پیدا کر دے، دماغ پہ اثر کرے، عقل ختم کر دے، اسی کا نام جادو ہوتا ہے. اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے.
चुनाचे जादू से कोई शख्स कत्ल भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है और अपनी बीवी के खुर्ब से आजिज भी आ सकता है, बल्कि जादू खाविंद बीवी के दरमियान जुदाई भी डाल सकता है और एक दूसरे के दिल में नफरत भी पैदा हो सकती है। शैतान का खुर्ब हासिल करने के लिए जादूगर के पास वसाइल, यानी शैतान से दोस्ती करने के लिए जादूगर अपने जो हरबे होते हैं उसके वो इस्तेमाल करता है शैतान को दोस्त बनाने के लिए, वरना उसके बगैर जादू नहीं कर सकता कोई इंसान। चुनाचे बाद जादूगर इस मकसद के लिए कुरान मजीद को अपने पांव से बांधकर बैतुल खला में जाते हैं और बायस कुरान मजीद की आयतें को गंदगी से लिखते हैं, बायस इन्हें हैस के खून से लिखते हैं, बायस कुरानी आयतों को अपने पांव के निचले हिस्से पर लिखते हैं, जो रानों पे लिखते हैं। कुछ जादूगर सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं और कुछ बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं से मुराद ये है जो हमारे मुस्लिम मोमिन भाई ईमान रखने वाले वो भी इन जादू में मुलविस हैं। शहर में कम से कम इन मुसलमान जो लोग इलाज कर रहे हैं, कम से कम 50% ये इलाज शैतानी तरीके से करते हैं। शायद मैं 50 कम बोल रहा हूँ, उससे बढ़ के हैं। मुसलमान होते हैं, दाढ़ी होती है, तस्बीह होती है और मस्जिद में पहली सफ में मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप उनके पास मदद को जाएंगे तो उन्होंने फिर अपना रंग अंदर से बताना ही है वो जो है क्या। और खास तौर पे ये मीटिंग इसीलिए रखाई गई कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपने घरों में, अपने खानदानों में ये बात आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ हमेशा हालत जनाबत में रहते हैं और कुछ जादूगरों को शैतान के लिए जानवर ज़ुबा करने पड़ते हैं और वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़ुबाशुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिसको खुद शैतान तय करता है। तो जादूगरों के जो शैतान से दोस्ती करना है उनके लिए बड़े वसाइल ये हैं कि वो ऐसे गंदे काम करके जादूगर शैतान को दोस्त बनाता। और एक मसला ये है, बहुत सारे लोग पिछले 40-50 साल में सऊदी अरब जाना हुआ तो वहां जो जाके आए उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया कि अल्लाह है और किसी की जरूरत है नहीं और जादू पलीद भी नहीं होता। बहुत से ऐसे घर हो चुके हैं अब उनके घर पे जादू का नाम लोग कहते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। बैकवर्ड क्लास के नहीं है, फॉरवर्ड क्लास के हैं। जिस तरीके से कलाम पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई इसी माह में, उसमें जिनों और शैतानों के दलील लिखे हुए हैं। जिन शैतान और जादूगरों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि जादू की बुनियाद जिन्नात और शैतान है। बाज़ लोग जिन्नात का वजूद का इनकार करते हैं और इसी बुनियाद पर जादू की तबसरे का कायल नहीं। इसलिए पहले जिन्नात और शैतान के वो दलाइल बता देता हूँ आपको। कुरान की आयत सूरह माइदा आयत 91, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिन मिनल जिन्नी फसादुहुम रहा। तर्जुमा, और हुआ ये कि बाज़ आदमजाद लोग कुछ जिनों की पनाह लेते हैं जिससे इनका दिमाग और चढ़ गया। सूरह जिन का था ये, माफी चाहता। दूसरी आयत, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युखिआ बैनकुमुल
العداوة والبغض في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم منتهون. شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے سے تم میں آپس میں دشمنی اور کینہ پیدا کر دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے. تو اب بھی تم بات آتے ہو یا نہیں؟ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس بارے میں موجود ہیں، بلکہ جنات کے متعلق ایک مکمل صورت قرآن مجید میں موجود ہے. لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ 22 مرتبہ آیا، الفاظ الجنہ 7 مرتبہ، لفظ شیطان 68 مرتبہ اور شیاطین 17 مرتبہ ذکر کیے گئے ہیں، جس سے اس موضوع کا قرآنی دلیل کا کثرت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے. قرآن میں جنوں شیطانوں کی دلیل کے بارے میں کھلا کھلا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جن بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں. تو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی عورت پہ ہو یا کسی آدمی پہ ہو یا کسی بچی پہ جنات کا اثر ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، جنات کا اثر نہیں ہوتا. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ شیطان اس کو ستا رہا ہے نیند میں یا کچھ، تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط بتا رہے ہیں. قرآن میں لکھ دیا گیا جن اور شیطان موجود ہے، ان کا وجود ہے. اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو ہم سے اچانک غائب ہو گئے. چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا یا قتل کر دیے گئے. ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری. صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار ہیرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا. ہم نے آپ کو بتایا کہ رات آپ کے اچانک ہم سے غائب ہو گئے. ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کے نہ ملنے پر رات بھر پریشان رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جناتوں کا ایک نمائندہ آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات، ان کے آتشی علامات دکھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا ہر اس ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ کو پڑھا گیا ہو، ہر گوبر تمہارے جانور کا کھانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنے لگے لہذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو کیونکہ تمہارا جن بھائیوں کا کھانا ہے. اور صاف ہو گئی بات. قرآن میں جن اور شیطان کے بارے میں بولا گیا، انکار کرنا ایمان سے نکل جانا ہے، قرآن کا انکار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد یہ ظاہر ہو گیا جن ہوتے ہیں انسانوں سے بات کر سکتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہونے کے ناطے ان سے بات کی، قرآن سنا اور ان کے لیے کچھ مانگا ان لوگوں نے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے کے لیے جو ہڈیاں ہم کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ گائے کے گوشت کی ہو، حلال گوشت میں جو ہڈیاں آتی ہیں جس پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ جنوں کے لیے کھانا بن جاتا ہے. جب وہ ہاتھ لگاتے ہیں اٹھاتے ہیں تو گوشت بن جاتا ہے، اس پر پورا گوشت چڑھ جاتا ہے، وہ بھی پکا ہوا رڑی بسم اللہ پڑھ. اور ہڈیوں کو کوڑے میں نہیں پھینکنا چاہیے، ہڈیوں کو کبھی بھی ایک کونے میں رکھنا چاہیے. بھلے بعد میں اس کو آپ جھاڑو سے ڈھکل دو، اس کا مطلب حل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اسی طریقے سے جانوروں کا گوبر جس سے اپلیں بنائی جاتی ہیں گاؤں میں، شہر کے کونوں میں بھی ہوتا ہے اور چھتیس گڑھ میں، اس سے استنجا کرنا، طہارت لینا یا کچھ کرنا، ان دونوں چیزوں کو منع کیا گیا. تو مسلم جلد 4 صفحہ 170 میں یہ حدیث لکھی ہوئی. تو اس سے دونوں باتیں ظاہر ہو گئی، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اس کا انکار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
قل اوحی الی انہ استمع نفر جنی کو اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی بات کے متعلق بذریعہ وہی آگاہ کر دیا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو آگے پہلے بتا چکے تھے، مٹی سے. مسلم شریف میں مسند احمد جلد میں حضرت صفیہ بن حیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. بخاری مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب بھی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب بھی پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو پلوں میں نوکدار چیز چباتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی. بخاری جلد 8 صفحہ 2212. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سوئے رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. تم میں سے کوئی جب بھی جمائی لے تو اپنے ہاتھ کا ساتھ منہ بند کر لے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، نہیں کرنے سے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. مسلم شریف. اب یہ تینوں باتیں چاروں جو میں حدیث کی بات سنائی میں نے ابھی، اس میں یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ شیطان ہے اور شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے. اسی جادو کے ماحول میں یہی بات ہوتی ہے کہ شیطان جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ یہ جو حرف ہے بے شک انسان میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس پہ حدیث کی بات ہے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر دے. لبید بن الاسام جو ان میں سے سب سے بڑا جادوگر تھا کے ساتھ یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا اور اسے اس کے بدلے میں 3 دینار دیے جائیں گے. چنانچہ اس بدبخت نے یہ کام اس طرح کر ڈالا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی تھی آپ کے چند بال منگوا لیے اور ان پر جادو کر کے انہیں رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور 2 فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتار دیا جن کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جادو کس نے کیا ہے اور کس چیز میں کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے. اس شخص کو کیا ہو گیا؟ فرشتوں کی بات چیت ہو رہی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی. دوسرا فرشتہ بول رہا اس پر جادو کیا گیا. پھر سوال ہوا کس نے کیا؟ لابدین الاسام
किस चीज में किया गया, कंघी, बालों और खजूर के गोशों के उल्फ में, जिस चीज में इसका जादू किया है वो कहाँ है? बरदान में चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला के साथ इस कुएं पर गए, इसे निकाला और फिर वापस आ गए। ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला, इसका पानी इंतहा सुर्ख रंग का हो चुका था और इसके खजूरों के सर ऐसे थे जैसे शैतान के सर हों, यानी वो इंतहाई बदशक्ल थी। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने जादू कुएं से निकाला नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे आफियत दी है और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी शर और फितने में मुब्तला हो जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निकालने का हुक्म दिया और फिर इसे जमीन में दबा दिया। बुखारी शरीफ, मुस्लिम, अल किताब इस्लाम बाब बस्सहर में। अब इन बातों से इस हदीस के मुतालिक रिवायत को जमा किया जाए तो मालूम होता है कि ये जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों के करीब जाने से रोकने के लिए था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से जिमा कर सकते हैं, फिर जब करीब होते तो ना कर पाते। बस इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही असर था। इसके अलावा आपकी अकल और आपकी तशरीफात जादू के असर से महफूज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया ये जादू इंतहाई शदीद था और इससे यहूदियों का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बचा लिया और इसका असर सिर्फ इतना हुआ जो जिक्र कर दिया गया। बात अब और खुल गई। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहां के मालिक, ताजदार मदीना, आपके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जिस तरीके का असर हुआ, ये अल्लाह ताला का हुक्म से हुआ। कोई काम अल्लाह के ताला के हुक्म के बगैर होता नहीं है, चाहे यहूदी का जादू हो, चाहे कितना सख्त जादू हो। लेकिन आने वाले वक्त के लिए अल्लाह ताला हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये दिखाना ज़रूरी था कि उम्मत के लोग क़यामत तक इस बात से इनकार ना करें कि जादू नहीं होता, शैतान कुछ नहीं करता, जिन कुछ नहीं करता। अब साफ बात हो गई कि वो अल्लाह ताला ये भी बता दिया कि जादू का असर कैसे टूटता है।